سارا اپنے گھر لوٹی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ غصہ، بے بسی، افسردگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اسے غصہ اپنی ساس پر تھا، بے بسی اس مذہبی قانون کے معاملے میں تھی جس کے خلاف وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، مگر جس کے غلط ہونے کا اسے یقین تھا۔ افسردگی اپنی ماں کی اذیت اور باپ کی موت کی حقیقت جان کر ہوئی تھی، اور پریشانی صبا کی طرف سے تھی جو کھل کر مذہب سے باغی ہو گئی تھی۔ جمیلہ اور سارا نے بہت کوشش کی کہ صبا کو کچھ سمجھایا جائے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ کافر ہو گئی ہے۔ اب وہ اسلام کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب ہے۔ وہ ایسے مذہب کو اپنا مذہب نہیں بنا سکتی۔ سارا گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ساس نظر آ گئی جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تو انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا، آ گئی تم؟ ذرا گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے میکے بھاگی جاتی ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اب پھر چلی گئی۔ سارا ایک لمحے کو خاموش رہی۔ اس سے پہلے وہ اس طرح کے لب و لہجے کو خاموشی سے پی جاتی تھی، مگر اب اس کے انداز مختلف تھے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، جی میں گھر گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ اپنی ماں سے پوچھ سکوں کہ اس کے ایسے کیا کرتوت تھے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کل کیا تھا۔ تو بتا دیا اس نے کیا گل کھلایا تھا۔ ساس نے ذہن میں بجھا ہوا طنز کا تیر چلایا۔ ایک مظلوم عورت پر اس طرح کے بیہودہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح بولی۔ اس کی ساس کے لیے سارا کا یہ لب و لہجہ بالکل ناقابل تصور تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ سارا دھاڑتی ہوئی آواز میں بولتی رہی، آپ کے جیٹھ بے روزگار ہو گئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، آپ نے اپنے شوہر کو ان کی مدد سے روک دیا۔ آپ کے سینے میں کیا دل نہیں تھا؟ میری ماں حالات کے ستم کا شکار ہوئی، ایک ایسے جرم کی سزا بھگتی جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا تھا، مگر آپ اس معصوم عورت پر الزام لگا رہی ہیں۔ میرے باپ نے میری ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات کے آگے اپنی بے بسی کی وجہ سے خودکشی کی، مگر اس کا الزام بھی آپ میری ماں پر لگا رہی ہیں۔ آپ کیسی ظالم عورت ہیں۔ وقتی طور پر لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، مگر اس کے بعد سارا کی ساس اپنی جگہ سے اٹھی، سارا کو گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زور سے ایک چانٹا مار کر بولی، تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے اس لہجے اور آواز میں بات کرے؟ نیچ خاندان کی عورت، تجھے تو میں مزہ چکاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارا کو دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کیا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ سمینہ دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم، سر، ہاتھوں اور چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر وہ اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی، کمینی، بدذات، چھوٹے خاندان کی آوارہ عورت، طوائف زادی، تو شریفوں کے خاندان میں رہنے کے قابل ہی نہیں، تجھے تو میں سبق سکھا کر ہی دم لوں گی۔ سارے نوکر لاؤنج میں جمع ہو گئے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے۔ وہ سارا کو مسلسل پیٹ رہی تھی۔
इन आवाजों और शोर ने आसमान सर पर उठा रखा था। ये आवाजें सुनकर शफकत और हमजा दोनों अपने कमरों से निकल कर आ गए। सारा को पिटता हुआ देखकर दोनों ने समीना को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो किसी के काबू ही नहीं आ रही थी। बमुश्किल तमाम इन दो मर्दों ने समीना को पकड़कर अलग किया, मगर उसकी जबान को ब्रेक नहीं लग रहा था। वो मुसलसल सारा पर चीखे जा रही थी और बेहुदा गालियों और अलकाबात से उसे नवाज रही थी। आखिर शफकत ने अपने बेटे हमजा से कहा, तुम सारा को अपने कमरे में ले जाओ। हमजा ने सारा का बाजू थामा। वो दबी दबी आवाज से सिसकियां लेकर रो रही थी। थप्पड़ों की बरसात ने उसका बुरा हशर कर दिया था। वो उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। बेटा जिद छोड़ दो, शाबाश, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो। जमीला बहुत प्यार से सबा को समझा रही थी, मगर सबा टच से मस होने को तैयार न थी। सारा ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर वो समझ कर न थी। सारा तो अपनी ससुराल लौट चुकी थी। उसके जाने के बाद जमीला काफी देर से उसको समझा रही थी, मगर बेसुध। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। शाम का वक्त हो गया था और असर का वक्त निकल रहा था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पढ़नी है कोई नमाज, मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा कोई मजहब नहीं है। सबा के लहजे में सख्त गुस्सा था। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये कलमाए कुफ्र है। हाँ तो हूं मैं काफिर, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, सबा ने बागियाना अंदाज में कहा। बेटा जब मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं तो तुम क्यों बागी होती हो। जमीला ने एक दूसरे पहलू से अपनी चहीती बेटी को समझाया। मगर मुझे है शिकायत। मुझे ऐसा खुदा नहीं चाहिए जो गलत काम करने को कहता हो, जो कमजोरों और परेशान हाल लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करके उन्हें तमाशा बना दे। बेटा बुरी बात, अभी दोनों भाई घर आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। खासकर साथ को पता चल गया तो वो तो बहुत नाराज होगा। नाराज होकर भाई क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा ना। मार ले जितना मारना है। इन मजहबी लोगों के पास होता ही क्या है, मारने और धमकाने के सिवा। सबा ये बोल रही थी। जमीला को अंदाजा हो गया कि वो क्या कह रही है। उसके भाई साद ने कुछ अरसे कबल ही उसे जहन्नुम की आग की वईदें सुनाकर बुर्का पहनने पर मजबूर किया था। बेटा ऐसा हरगिज ना कहो। मजहबी लोग तो वो बात कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, और तुम्हें पता है कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है वो जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा। फेंकना है तो फेंक दे आग में। अब मैं किसी खुदा से नहीं डरती। वैसे खुदा मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा जहन्नुम की आग में फेंक सकता है। हमें देने के लिए उसके पास इसके सिवा और है ही क्या। ये कहकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मां की बिपता सुनने के बाद आंसुओं के जिस सैलाब के सामने उसने गुस्से का बंध बांध रखा था, वो आखिरकार बह निकला। वो मां के सीने से सर लगाए सिसक सिसक कर रोती रही। बेटी के साथ मां की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे।
सारा की सिसकियां बंद नहीं हो रही थीं। उसे जितनी तकलीफ जिस्म को मिलने वाली अजियत पर थी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में उसकी रूह थी। हमजा पानी का गिलास लिए उसके पास खड़ा था, मगर वो पानी नहीं पी रही थी। आखिर हमजा ने जबरदस्ती उसके मुंह से गिलास लगाकर एक दो घूंट उसे पिलाए और कहा, बताओ तो सही हुआ क्या था? अम्मी किस बात पर इतना तैश में आ गई थी? तुमने क्या कहा था? पहले तो सारा कुछ न बोली, मगर हमजा ने 2-3 दफा इसरार किया तो सारा ने सिसकियों के दरमियान उसे पूरी दास्तान सुना दी कि उसकी सास ने उसकी मां पर क्या इल्जाम लगाया, उसकी मां ने उसे अपनी क्या दास्तान सुनाई और उसने घर वापस लौटकर अपनी सास को क्या कहा। अरे तुम्हें अम्मी से इस लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी? उनसे तो कभी मैंने भी इस तरह बात नहीं की। हमजा ने नाराजगी के साथ कहा तो सारा दंग रह गई। आपको इस पूरे किस्से में सिर्फ मेरे अल्फाज और लहजा नजर आया? ये नजर नहीं आया कि मेरी मां पर क्या इल्जाम लगाया गया? मेरी मां के दुख, बेबसी और चचा चची की बेहिसी और मेरे साथ होने वाला ये बेईमाना सलूक नजर नहीं आया? ये आपका कैसा इंसाफ है? सारा ने पहली दफा इस तलखी के साथ हमजा से बात की थी। भाई मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था, अम्मी तो ऐसी ही है, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था। मैं शादी के बाद से इस घर में एहतियात की जिंदगी ही तो गुजार रही हूं। हर वक्त ताने सुनती हूं, बुरा भला सहती हूं, अपने घर वालों और मां की बुराइयां सुनती हूं। आज के दिन तक मैं अपने खानदान की गुर्बत की कीमत अदा कर रही हूं, मगर जब मेरी मां पर इल्जाम लगा जो बिल्कुल झूठा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मेरे दिल में आया वो मैंने कह दिया। अच्छा, तो तुम्हारे साथ हम ये जुल्म और सितम कर रहे हैं? हमजा इस वक्त उसकी हर बात को गलत रंग देने पर आमादा था। मैं आपकी बात नहीं कर रही, चचा की बात भी नहीं कर रही, सिर्फ चची की बात कर रही हूं। हैरत है जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने किया, जो मेरा हशर किया, इस पर आप एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं और मुझ पर ही तंज कर रहे हैं। हां, तंज ना करूं तो क्या करूं? तुम मुझसे बहस किए जा रही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के हाथ चले जाना चाहिए। हमजा ने गुस्से के साथ कहा तो सारा ने उसी लबो लहजे में जवाब दिया, ठीक है, आप मुझे मेरी अम्मी के हाथ छोड़ दें। सुबह होते ही सारा को हमजा उसके मैके छोड़ गया। वो घर पहुंची तो उसे देखकर जमीला हक्का बक्का रह गई। सारा ने जब उसे अपनी रोदात सुनाई तो उसने सर पीट लिया। बेटी, तुझे किसने कहा था कि मेरे लिए जाकर अपनी सास के मुंह लग? देख लिया इसका अंजाम, उसने मार मार कर तुझे बेहाल कर दिया। जमीला रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो बोली, मैं अब समीना, हमजा और शफकत भाई से खुद बात करूंगी। मेरी बच्ची कोई लावारिस थोड़ी है। सारा ने रोते हुए से जवाब दिया, अम्मी कोई फायदा नहीं। समीना चची तो मौके की तलाश में है। जैसे ही आप बात करेंगी वो बात का बतंगड़ बनाकर हमजा को बिल्कुल भड़का देंगी। और फिर आप हमजा का गुस्सा भी जानती हैं। अभी भी वो मुझी को दोषी करार दे रहे हैं। इस जुल्म के बावजूद अपनी मां को एक लफ्ज नहीं कहा। आप किन लोगों से इंसाफ की तवक्को लगाए बैठी हैं? इतने में सबा कमरे में आ गई।
سارا اس کے آنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر تھی، مگر روتی ہوئی ماں اور بہن کے منہ پر پڑے ہوئے نیل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس بے وقت اور بلا اطلاع بہن کے گھر آنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، باجی سب ٹھیک تو ہے؟ صبا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے سارا نے اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات سنانے لگی۔ صبا خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر میں سارا بولی، صبا ہم غریبوں کا کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ میاں بھی ہماری کیوں نہیں سنتے۔ صبا غصے کے ساتھ بولی، اللہ کا نام مت لو، وہ کمزوروں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کریں گے۔ اس کی بات پر جمیلہ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، صبا تم تو خاموش رہو، یہ تمہارے کفر یا کلمات کا وبال ہی ہے کہ میری سارا پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ صبا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سارا بولی، امی پلیز، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو معصوم ہے۔ اس کے چپ ہوتے ہی صبا پھٹ پڑی، باجی ہم خاموش نہیں رہیں گے، آپ دونوں بھائیوں سے بات کریں، وہ حمزہ بھائی سے جا کر بات کریں، آخر بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا صرف روب جھاڑنے اور اپنا کام کرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر جمیلہ فوراً بولی، خبردار، جو بھائیوں کو اس میں سے کچھ بھی پتہ چلا، ابھی کچھ نہیں ہوا، اگر دونوں بھائی حمزہ کے پاس چلے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے تم دونوں کان کھول کر سن لو کہ بھائیوں کو ایک لفظ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سارا نے بھی جمیلہ کی تائید کی، نہیں صبا، دونوں بھائیوں کو کچھ نہ بتانا، حمزہ بہت غصے والے ہیں، ابھی تو وہ صرف مجھے میکے چھوڑ کر گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں ایک دفعہ پھر طلاق کی کہانی دہرائی جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ یا تم طلاق کے خوف سے اپنی ساس سے پٹتی رہو، وہاں ذلیل ہوتی رہو، ہر طرح کا ظلم برداشت کرو اور ہم سب ہنسی خوشی بنسری بجاتے رہیں؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ صبا نے غصے سے کہا تو سارا خاموش ہو گئی۔ جمیلہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نائمہ باجی، میں نائمہ باجی کے پاس جاؤں گی، ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اب تک تو عبداللہ صاحب بھی باہر سے لوٹ کر آ چکے ہوں گے، وہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ غریب سارا کو اندھیرے میں روشنی کی ایک ہی کرن نظر آئی، نائمہ، جو اپنے نام کی طرح ایک روشنی تھی۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے سلام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انگریزی لہجے کی ایک مانوس آواز میں کہا گیا، السلام علیکم عبداللہ صاحب، میں وعدے کے مطابق آپ کے ملک آ چکا ہوں۔ آپ داؤد بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے آواز پہچانتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں مسرت کا عنصر شامل تھا۔ جی الحمدللہ، آپ مجھے پہچان گئے۔ بھائی پہچاننا کیوں نہیں تھا، پچھلے ہفتے ہی آپ نے فون پر کنفرم کیا تھا کہ آپ جلد ہی آنے والے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں ایک ہوٹل میں ہوں، مگر آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود آ جاؤں گا۔ نہیں، یہ زحمت نہیں ہے،
آپ مجھے ہوٹل کا نام بتائیے۔ 2 گھنٹے بعد داؤد عبداللہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی، ساتھ ہی ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ کھانے کے دوران ہی میں اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے، بلکہ کافی وقت چاہیے۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آپ اپنے وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں، میرا وقت آپ کے لیے ہے، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں یہ طویل کہانی ہی آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں۔ جی مجھے یاد ہے، عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی مذہبی شخص کبھی نہیں رہا، میرا اصل عشق اور اصل شوق میرا پیشہ ہی تھا۔ بچپن ہی سے مجھے تاریخ اور تاریخی آثار میں گہری دلچسپی تھی، اسی کو میں نے اپنی تعلیم بنایا، پھر یہی میرا پیشہ بن گیا۔ تاہم ایک یہودی ہونے کے ناطے میری دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں فلسطین کے علاقے میں تاریخی آثار، نواردات اور پوشیدہ دفینوں کی تلاش کروں، ان پر تحقیق کروں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی دلچسپی کی چیز تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی میں سمجھ سکتا ہوں۔ آبائی مذہب اور قوم و ملت ہمارے بنیادی تعصبات میں شامل ہوتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں ان کی محبت اور ان سے گہرا تعلق ہمارے خمیر میں ہوتا ہے۔ عبداللہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں کہا، چنانچہ ہمیشہ میری ترجیح یہ رہی تھی کہ میں فلسطین کے علاقے، اس کی تاریخ اور وہاں کے آثار قدیمہ پر کام کروں۔ تقریباً 4 برس قبل اسرائیل کے آثار قدیمہ سے متعلق محکمے نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ٹیم میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ٹیم اسرائیل کے بعض علاقوں میں قدیم نواردات کی تلاش میں مامور تھی۔ میں چونکہ ایک یہودی تھا، عبرانی، آرامی اور دیگر قدیم زبانیں اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں، اپنے کام کا ماہر ہوں۔ اس لیے اس ٹیم میں میرا انتخاب کیا گیا، بلکہ اس ٹیم کے سارے لوگ ہی یہودی تھے۔ اس ٹیم کے ذمے کوئی خاص کام تھا؟ جی ہاں، دراصل قدیم اسرائیل میں ایک تاریخی شہر شلو کے قریب ایک بستی کے آثار دریافت ہوئے تھے۔ چنانچہ ٹیم کے ذمے یہ کام تھا کہ وہاں کھدائی کرے اور اس میں موجود آثار و نواردات کی دریافت کا کام کرے۔ چنانچہ میں اس ٹیم کا حصہ بن گیا۔ تقریباً 1 برس تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے۔ وہاں کئی اہم اور قدیم چیزوں کو ہم نے دریافت کیا، جس کی تاریخی طور پر بڑی اہمیت تھی، مگر وہاں دریافت ہونے والی بعض چیزیں ایسی تھیں جو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ پوچھتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دراصل وہاں بستی کے قریب ہی کچھ غار بھی تھے۔ میں اپنے ذوق و تجسس کی بنا پر ان غاروں میں چلا گیا۔ وہاں محض اتفاق سے قدیم زمانے کا کچھ سامان اور ایک باکس جو احتیاط سے محفوظ کیا گیا تھا مجھے مل گیا۔ اس میں کچھ متفرق دستاویزات بھی تھیں جو قدیم انداز میں لکھی گئی تھیں۔ یہ دستاویزات کس زبان میں تھیں؟ یہ زیادہ تر آرامی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، کچھ عبرانی میں بھی تھیں مگر بہت کم۔ بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تو ان تحریروں کا زمانہ بھی مختلف تھا، مگر کاربن ڈیٹنگ نہ بھی ہوتی تب بھی ان تحریروں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا۔ یہ کس زمانے کی دستاویزات تھی؟
دستاویزات کیا، وہ تو کچھ یادداشتیں تھیں، کچھ تاریخ تھی، کچھ ذاتی بیان تھا۔ ان میں سے بیشتر کا زمانہ دوسری صدی عیسوی کا تھا، جبکہ باقی کا 7ویں صدی کا تھا۔ غالباً ان تحریروں کو 7ویں صدی عیسوی ہی میں ایک دھاتی باکس میں اس غار میں محفوظ کیا گیا تھا، پھر اس جگہ کو پتھروں سے ڈھک دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتھروں نے وہ جگہ چھوڑ دی، یا شاید کسی زلزلے کے جھٹکوں سے پتھر وہاں سے ہٹ گئے۔ یوں جب میں اس غار میں گیا تو یہ محفوظ کی گئی تحریریں میرے سامنے آ گئیں، مگر اب یہ تحریریں کہاں ہیں؟ ان پر کہاں تحقیق ہو رہی ہے؟ یہ تحریریں اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپا دی گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے اس بستی کے کچھ آثار تو پیش کیے گئے، مگر ان تحریروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیم کے سارے اراکین جو خود بھی یہودی تھے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اس مسئلے پر ہمیشہ کے لیے کچھ نہ بولنے کا عہد کر چکے ہیں۔ مگر آپ تو بول رہے ہیں، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر میں بول رہا ہوں۔ داؤد کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ اس لیے کہ میں یہودی نہیں رہا، میں مسلمان ہو گیا۔ میں وہ تحریریں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔